لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يحملون العرش ومن حولها يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. ربنا زدنا علما وفهما والحقنا بالصالحين. معزز و محترم بزرگوں، عزیز نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ عرض کرنے سے پہلے مجھے ایک چٹ ملا ہے. محترم شوکت علی مغل صاحب جو ہمارے امیر ضلع ہیں، حج بیت اللہ پہ گئے ہوئے ہیں. انہوں نے اور ان کے ساتھی جو حجاج کرام ہیں ڈوڈا کے، ان سب نے آپ سب کو سلام کہا ہے. لہٰذا یہ میری ایک امانت تھی میرے پاس، یہ آپ کی امانت تھی میرے پاس، میں آپ تک میں نے یہ پہنچا دی. مجھے آج انتہائی ایک ضروری کام، ذاتی کام کے لیے کشتواڑ جانا تھا، لیکن پھر سوچا کہ لاکھوں نوجوان ہیں ہمارے اس ضلع ڈوڈا میں، ایمان والی نوجوان. ان لاکھوں نوجوانوں میں سے چند جوان صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس ٹاؤن ہال میں جمع ہوں گے، اور پھر بار بار وہ ہمیں بلائیں گے، اور پھر بھی اگر ہم وہاں نہ گئے، حاضر نہ ہوئے، تو وہ نوجوان کیا سوچیں گے. میں نے اپنی ساری مصروفیات کو معطل کر دیا. میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا یہاں جمع ہونا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہاں آنا قبول فرمائے. اس پرفتن دور میں ہر ایک جب اپنی ہی فکر میں ہے، دنیا بنانے کی فکر میں، اس دور میں چند نوجوانوں کا صرف اس لیے جمع ہونا کہ ہم قرآن کی کوئی بات سنیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد سنیں، غنیمت ہے، اللہ کا فضل ہے، احسان ہے. آپ کے سامنے یہاں یہ جو آیت کریمہ لکھی ہوئی ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس آیت کی روشنی میں آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ اسلامی جمعیت طلبہ جموں و کشمیر کا نصب العین کیا ہے، یہ کیا چاہتے ہیں. اور پھر مقررین آپ کے سامنے آئے، انہوں نے بھی وضاحت کر دی کہ ان کا نصب العین کیا ہے، کیا چاہتے ہیں آپ سے. میں اسی بات کو سمیٹتے ہوئے مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے
چند گزارشات رکھنے کی کوشش کروں گا کہ یہ نوجوان چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہ بندے نوجوان خصوصاً وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب آ جائیں، یہ کوشش کر رہے ہیں۔ آپ نے ان کی دعوت پہ لبیک کہا، آپ یہاں آ گئے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ شاید میرے چند عزیز نوجوان ایسے ہوں گے کہ ہم نے دور دور تک دعوت دی تھی، خاص طور سے اس شہر کے نوجوانوں تک ہم نے یہ بات پہنچائی تھی، لیکن بہت کم نوجوان ایسے نکلے جنہوں نے ہماری دعوت پہ لبیک کہا۔ شاید کچھ جوانوں کے دلوں میں اس کے سلسلے میں کچھ مایوسی ہوگی، اس مایوسی کو دور کرنے کے لیے میں نے اس آیت کریمہ کا انتخاب کیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ سورہ مومن، سورت نمبر 40 ہے قرآن پاک کی، اس کی آیت نمبر 7 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یحملون عرش، عرش کے حامل فرشتے، ومن حولہ، اور وہ فرشتے جو عرش کے آس پاس رہتے ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ ساتھ اس کی پاکی بیان کر رہے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمانداروں کے لیے معافی کی دعائیں کر رہے ہیں، مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ ذرا دیکھیے، اللہ کا واسطہ دے کر میں اپنے عزیز نوجوانوں سے کہوں گا کہ ان باتوں کو دل میں اتارنے کی کوشش کریں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی بولنے والا آپ کے سامنے بولتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ کیسا بول رہا ہے، اپنے موضوع اور مضمون کے ساتھ انصاف کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، اس کی فصاحت اور بلاغت کیسی ہے، پھر آپ مارکنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، کس نے اچھا بولا کس نے نہیں بولا۔ یہ صحیح انداز نہیں ہے اجتماع میں شرکت کرنے کا، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم صرف اپنا جائزہ لیں کہ جو کچھ ہم نے سنا کتنا ہم اپنے دل کو صاف کرنے میں کامیاب ہوئے، کتنی ہماری دل کی غلاظت جو تھی وہ دور ہو گئی، کتنا خوف خدا اس میں آ رہا ہے، ایمان میں کتنا اضافہ ہوا۔ یہ تو قرآن آپ سنتے ہیں، قرآن پاک میں آپ نے پڑھا ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، یہ مومن کی پہچان ہے۔ یہ کتنا حسین موقع ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانے کہ واقعی ہم مومن ہیں، کیا ہمارے ایمان میں اضافہ ہوا؟ ایسا ہوتا نہیں، ہم مقرر کو دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو نہیں دیکھتے۔ لہذا میں بڑے ادب کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ کہوں گا کہ ذرا اپنے دلوں کا آج ہم جائزہ لیں کہ ہم جو سن رہے ہیں، جو ہم سن چکے، کیا ہمارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ اس دور میں نازل ہوئی ہے آیت جب اس وقت کے مومنین جو تھے وہ بھی دل برداشتہ ہو چکے تھے، ستم سہ سہ کر، پریشانیاں جھیل جھیل کر، مختلف قسم کے مصائب جو ان پر توڑے جا رہے تھے جن کا بیان کرنا بھی ممکن نہیں، اور پھر کبھی کبھی مایوسی آ جاتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مایوسی کو دور کرنے کے لیے آیت کریمہ نازل کی۔ اس وقت بھی اگر آپ مایوس ہوں گے کہ دنیا کہاں جا رہی ہے اور ہم کہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کر رہے ہیں، اس وقت تو کوئی تیار ہی نہیں سننے کے لیے، نہیں، آپ کی مایوسی کو دور کیا جا رہا ہے اور فرمایا جا رہا ہے آپ کیا بات کر رہے ہیں کہ آپ تنہا ہیں، آپ کم ہیں، کم نہیں ہیں آپ۔ حاملین عرش فرشتے جو ہیں اور دوسرے فرشتے جو ہیں جو وہاں آس پاس میں رہتے ہیں، سب اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں اور پھر آپ کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے، ایمان کا رشتہ ایسا ہے جس نے عرشیوں
اور فرشیوں کو ملایا۔ جو اس زمین پہ رہنے والے مومن ہیں ان کے لیے بھی کہا گیا وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، وہ بھی اپنے رب پہ ایمان رکھتے ہیں اور اس کے بعد دعائے مغفرت کرتے ہیں جو یہاں اس دنیا میں ایمان والے ہیں ان کے لیے۔ گویا ایمان ایک ایسی چیز ہے جس نے عرش والوں کو فرش والوں کے ساتھ جوڑ دیا، اور وہ آپ کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں۔ اور دعا کیا کر رہے ہیں؟ ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما، اے اللہ تو چھایا ہوا ہے ہر چیز پہ، ہر شے پہ تو چھایا ہوا ہے۔ کس چیز کے ساتھ؟ اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ۔ یعنی تو جانتا ہے ہمارے دلوں کی کمزوریوں کو، ٹھیک طرح سے جانتا ہے۔ وہ فرشتے دعا کرتے ہیں کہ ان انسانوں کی کمزوریوں کو تو ٹھیک طرح سے جانتا ہے۔ تیرا علم اتنا ہے کہ ہر دل کی دھڑکن کو تو محسوس کرتا ہے، جانتا ہے، لیکن تیری رحمت بھی تو اتنی ہی وسیع ہے، لہذا ان کی خطاؤں سے درگزر کر دے۔ ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما فاغفر للذین تابوا، پس مغفرت کر دے ان لوگوں کی جو توبہ کریں، جو پلٹ کر آئیں۔ توبہ پلٹ کر آنے کو کہتے ہیں، جو تیری طرف پلٹ کر آ رہے ہیں ان کی مغفرت کر دے۔ واتبعوا سبیلک، اور جو تیرا راستہ اختیار کریں۔ وقہم عذاب الجحیم، اور اس دہکتی ہوئی آگ کے عذاب سے انہیں بچا لے۔ آپ کے لیے دعا کی جا رہی ہے کہ جو لوگ توبہ کریں ان کی توبہ قبول کر لے، اور اس کے بعد ان کی لغزشوں کو، خطاؤں کو معاف کر دے، اور پھر انہیں عذاب جہنم سے بچا دے۔ حالانکہ مغفرت کرنے کے دوسرے معنی یہی ہیں کہ انہیں عذاب سے بچا دے، لیکن یہ کیوں کہا جا رہا ہے دوبارہ مغفرت بھی کر دے اور عذاب سے بچا دے؟ کیوں کہا جا رہا ہے؟ جب کوئی شخص کسی حاکم کے پاس کسی کے لیے سفارش کرنے جائے یا اپنے لیے کچھ مانگنے جائے تو وہ ان کی بے بسی یا اپنی بے بسی کو مختلف طریقوں سے بیان کرتا ہے کہ آپ فلاں کے حق میں ایسا کریں، وہ بڑا غریب ہے، بڑا عیالدار ہے، اسے یہ پریشانی ہے، اسے وہ پریشانی ہے۔ وہ ایک ہی بات پہ آپ اکتفا نہیں کرتے۔ یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ فرشتے آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں، مختلف انداز سے دعائیں کر رہے ہیں، مغفرت کر دے، عذاب سے بچا دے۔ لہذا آپ کیوں مایوس ہوں؟ مایوسی آپ کے لیے زیبا نہیں دیتی، زیب نہیں دیتی آپ کو کہ آپ مایوس ہو جائیں، بلکہ آپ تو اللہ تبارک و تعالی جو ساری کائنات کا مالک ہے اس کے بندے ہیں اور اس کی طرف بلانے والے ہیں آپ۔ لہذا ساری دنیا بھی اگر مخالف ہے لیکن ایک اللہ اگر آپ کے ساتھ ہے تو آپ کو کیا غم؟ اور پھر توبہ کر کے جب آپ آئیں، کتنے ہی گناہ آپ نے کیے ہوں، آپ سب یہ جانتے ہیں کہ زمین سے آسمان تک اگر آپ کے گناہ ہوں، حالانکہ کسی ایک انسان کے اتنے گناہ نہیں ہو سکتے، لیکن اگر ہوں، چاند اور ستارے اور یہ سورج یہ بھی سیاہ ہو جائے آپ کے گناہوں سے، لیکن اس کے بعد بھی اگر آپ توبہ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی طرف لپکیں گے، آپ کی طرف آئیں گے۔ اگر آپ چلتے ہوئے جائیں گے وہ دوڑتا ہوا آئے گا۔ یہ ہے اللہ کی ذات، اتنا رحیم، اتنا کریم کہ دیکھتا ہے کہ کب یہ میرا بندہ میری طرف آ جائے۔ حالانکہ آپ سب جانتے ہیں کہ جب آپ یا کوئی بھی انسان اس زمین پہ گناہ کرتا ہے، جب کوئی زنا کرتا ہے تو یہ زمین دعا کرتی ہے اللہ سے کہ اے اللہ تو مجھے اجازت دے دے کہ میں پھٹ جاؤں۔ کوئی جب رشوت کھاتا ہے، کوئی جب کسی کا گلا کاٹتا ہے، کوئی جب کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے، کوئی جب کسی کو ناحق قتل کرتا ہے، کوئی بھی گناہ جب کیا جاتا ہے، زمین کہتی ہے کہ مجھے اجازت دے دے کہ میں پھٹ جاؤں۔ یہ بادل کہتے ہیں کہ ہمیں اجازت دو کہ ہم اس پہ برس پڑیں۔ یہ فرشتے کہتے ہیں اللہ کب تک ہم ان کے یہ گناہ دیکھتے رہیں، کب تک ان کی نافرمانیاں دیکھتے رہیں، کب تک ان کے یہ ظلم اور جبر کو ہم دیکھتے رہیں، ہمیں اجازت دے۔
ہم ان کا بھیجا پھاڑ دیں، ہم ان کو ختم کر دیں، ہم ان کو نیست و نابود کر دیں۔ فرشتے بھی عرض کرتے ہیں، زمین بھی دعا کرتی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں جاؤ اپنا کام کرو، تم تسبیح بیان کرو، تم اپنا کام کرو، میں تو اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں، میں اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں، کس وقت یہ میرا بندہ توبہ کر کے میری طرف آ جائے اور میں اپنی رحمت کی آغوش میں اسے لے لوں، اپنے انعامات سے اسے نوازوں، اپنی رحمت، اپنی مغفرت کے تخت و تاج لٹا دوں۔ کاش ہم اپنے اس محبوب، اپنے اس خالق، اپنے اس مالک کی محبت کو محسوس کریں۔ ہم اپنے اللہ سے دور ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہمارا مولا کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے۔ اسلامی جمعیت طلبہ آپ کو جوڑنا چاہتی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یہ چاہتی ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہو جائیں۔ من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کے ہو جائیں گے۔ جب وہ اپنے دشمنوں کو کھلاتا ہے، جب وہ اپنے باغی بندوں کو پلاتا ہے، تو کیا جو اس کے مومن بندے ہوں، جو اس کے لیے تڑپنے والے ہوں، جو اس کے گن گانے والے ہوں، ان کے ساتھ کیسی محبت ہوگی ہمارے مولا کی، ہمارے آقا کی۔ وہ تو انتظار کر رہا ہے کہ آپ کب اس کی طرف آ جائیں۔ کتنے ہی گناہ آپ نے کیے ہوں۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ کہ ہمیں اللہ کی طاقت کا بھی صحیح اندازہ نہیں ہے۔ ہم اگر اللہ سے ہٹ کر کسی اور کی بندگی کی طرف لگ جاتے ہیں، کسی اور کی محبت میں کھو جاتے ہیں، کسی اور کے گن گانے لگتے ہیں، کسی اور کے لیے زندہ باد اور مرد آباد کے نعرے دیتے ہیں، تو اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی صحیح طاقت کا علم نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی اور کو بھی کچھ طاقت ہے، کسی اور کے بھی اختیار میں کچھ ہے۔ تو یہ بھی ہمیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اس سے اس کی بیوی پیدا کی۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کو دہکتے ہوئے شعلوں سے ٹھیک طرح سے گزارا، نار نمرود کو گلزار کیا، وہ اللہ کی ذات ہے۔ آپ کہیں گے وہ ایک پیغمبر تھے، وہ ایک پیغمبر تھے، اس کے حق میں ایسا ہوا ہے، لیکن صرف اتنا ہی نہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے صرف پیغمبر ہی نہیں، رسول رحمت علیہ السلام کے ایک امتی ابو المسلم الخولانی، یہ ایک تابعی تھے، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بھی آگ کو گلزار کیا۔ یہ ایک تابعی تھے۔ جب ایک شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اسود بن قیس نام تھا اس شخص کا، یمن میں یہ دعویٰ کرتا ہے نبوت کا۔ جب اس نے دعویٰ کیا نبوت کا، تو جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرنے والے ہوتے ہیں وہ جھک جاتے ہیں، انہوں نے مان لیا۔ لیکن یہی جو تھے ابو المسلم، انہوں نے ماننے سے انکار کیا، ان کو بلایا، کہا کیا بات ہے، تم مانتے ہو محمد کو اللہ کا رسول؟ کہا ہاں میں تو مانتا ہوں ان کو اللہ کے رسول ہیں۔ کہا ٹھیک ہے وہ بھی ہیں، مگر کیا مجھے بھی اللہ کے رسول مانتے ہو تم؟ کہا نہیں، میں تو تمہیں اللہ کا رسول نہیں مانتا ہوں۔ انہیں ڈرایا دھمکایا، یہ باز نہیں آئے۔ پھر بہت زبردست آگ کا الاؤ تیار کیا گیا اور کہا گیا کہ اس کو جھونک دو اس آگ میں۔ اسے آگ میں جھونک دیا گیا، لیکن وہ آگ سے بھی بالکل ٹھیک طرح سے واپس آ گئے۔ پھر ان کے حواریوں نے پھر ان کے ساتھیوں نے اس سے کہا اگر یہ شخص یہاں رہے گا آپ کے لیے پریشانی پیدا کرے گا، اس کو ملک بدر کر دو، جلا وطن کر دو۔ اس کو نکالا گیا وہاں سے۔ وہ کسی طرح سے ہوتے ہوتے مدینہ پہنچ گیا۔ اس اثنا میں رسول رحمت علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا تھا۔ صدیق اکبر کی خلافت تھی۔ باہر دیکھا جاتا ہے، فاروق اعظم نے ان کو باہر دیکھا، سلام جب انہوں نے کیا، انہوں نے کہا وعلیکم السلام، تم کون ہو، کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا میں یمن سے آ رہا ہوں۔ تو فاروق اعظم ہوشیار ہو گئے، انہوں نے کہا بھائی بتاؤ
تم کچھ اس شخص کے بارے میں جانتے ہو کہ یمن میں ایک ایسا شخص ہے جس نے اس جھوٹے مدعی، اس کاذب کو ٹھکرا دیا تھا اور اس نے آگ میں ڈال دیا تھا، وہ وہاں سے زندہ نکلا، کچھ معلوم ہے اس شخص کے بارے میں؟ اس نے کہا ہاں وہ اللہ کا بندہ بخیریت ہے، ٹھیک ہے۔ تو فاروق اعظم جن کے بارے میں پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، ان کی نظریں ایسی تھی، وہ پہچان گئے کہ یہی ہے۔ کہا تم ہی وہ شخص، میرے اندازے کے مطابق شاید تم ہی وہ شخص ہو۔ نے کہا ہاں۔ آپ فوراً لپٹ جاتے ہیں، انہیں چومتے ہیں، اس کے بعد لے جاتے ہیں اپنے خلیفۃ المسلمین کے پاس، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور یہ دو شیخین بیٹھتے ہیں، ان دونوں کے بیچ بٹھاتے ہیں اس شخص کو، ابو المسلم کو، اور کہتے ہیں اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف جس نے عمر کو، محمد کے اس امتی کو دکھا دیا جس کے لیے ابراہیم کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگ کو گلزار کیا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہم اللہ کی طاقت کا صحیح اندازہ نہیں کر پاتے۔ وہی تو ہے جس نے نوح علیہ السلام کے سفینے کو پار لگایا، اس کے دشمنوں کو غرق کر دیا۔ وہی تو ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کو حکم ہوا کہ راستہ دو، اور موسیٰ کے دشمن کو غرق کر دیا۔ یہ اللہ کی ذات وہی ذات ہے جس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بھی صحیح اور سالم رکھا، اس کی حفاظت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہی ذات ہے جس نے یوسف علیہ السلام کو چاہے کنعان میں محفوظ رکھا، بچا لیا، اور یہ وہی اللہ کی ذات ہے جس نے یعقوب علیہ السلام کو آنکھوں کی روشنی دوبارہ لوٹا دی۔ یہ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو آپ سے کہتا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گا، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے انصار بنو گے، اللہ کے مددگار بنو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اور جب توبہ کر کے آؤ گے، کتنے گناہ تمہارے ساتھ ہوں، سب گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ وہ تو کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کا انتظار کرتا ہوں کب توبہ کر کے آئے۔ ایک اور بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا جو گانے بجانے میں مصروف رہتا تھا، جو اللہ کی نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کرتا جاتا تھا، مختلف قسم کی نافرمانیاں۔ جب بوڑھا ہو گیا، اس کی آواز خراب ہو گئی، اب کوئی اس کا گانا سننے والا نہیں، اب کوئی کسی قسم کے اس کے پاس روزی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ کیا کیا؟ ایک رات کو جاتا ہے، جنت البقیع میں جاتا ہے اور روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ میں تیرا خطاگار بندہ ہوں، مجھے معاف کر دے۔ تو جانتا ہے کہ میرے بچے اور میری بیوی ہم سب فاقے سے ہیں، ہم بھوکے ہیں، تو ہمیں کھلا دے۔ اب کوئی میرا گانا سننے والا نہیں، اب میرے لیے کچھ بھی نہیں، تو کر دے کچھ۔ جب رو رو کر دعا کر رہا ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے ہیں، انہیں خواب میں اشارہ ملتا ہے کہ اللہ کا ایک بندہ فلاں جگہ گڑ گڑا رہا ہے، جاؤ اسے کھلاؤ پلاؤ۔ فاروق اعظم کھڑے ہو جاتے ہیں فوراً نیند میں، جب جاگ جاتے ہیں اور دوڑتے ہوئے جاتے ہیں۔ جو ہی اس شخص نے فاروق اعظم کو دیکھا وہ بھاگ گیا، اس نے سمجھا کہ شاید ماریں گے۔ فاروق اعظم سے بہت گھبراتے تھے، وہ بھاگ رہا ہے لیکن پیچھے سے دوڑ رہے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ کہتے ہیں بھاگو مت، میں خود نہیں آیا ہوں، میں بھیجا گیا ہوں، میں خود نہیں آیا ہوں، میں بھیجا گیا ہوں۔ وہ شخص رکتے ہیں، کون ہو آپ؟ کیوں آئے ہیں آپ؟ آپ کو کس شخص نے بھیجا؟ آپ فاروق اعظم ہیں، کس شخص نے آپ کو بھیجا؟ اس نے کہا مجھے اسی نے بھیجا جس سے آپ فریاد کر رہے تھے، جس سے آپ دعائیں مانگ رہے تھے، جس سے آپ کھانا مانگ رہے تھے، اسی ذات نے مجھے بھیجا ہے۔ وہ شخص، گناہ گار شخص، سجدے میں گر جاتا ہے، روتا ہے کہ میرے مولا، میں نے عمر بھر عمر بھر اپنی زندگی کو ضائع کر دیا، گناہوں پہ گناہ کیے، کون سی ایسی نافرمانی ہے جو میں نے نہیں کی؟
اس کے بعد میں جب تیرے در پہ آیا تو میری دعا تو نے سن لی اور میرے لیے فاروق اعظم کو بھیج دیا. یہ دعا کر رہا ہے، فریاد کر رہا ہے، رو رہا ہے. اسی حالت میں اس کی روح پرواز کر جاتی ہے. اس کی نماز جنازہ فاروق اعظم خود پڑھاتے. یہ اللہ کی وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کے گناہوں کو نہیں دیکھتا، جو اپنی رحمت کو دیکھتا ہے. کتنے گناہ کیے ہوں آپ نے، کتنی غلطیاں کی ہوں آپ نے، کتنے بلنڈرز کیے ہوں آپ نے. جب آپ اپنے مولا کی طرف واپس آ جائیں گے، اپنے مولا کو آپ پائیں گے کہ وہ آپ کے انتظار میں ہے. پوری دنیا میں کتنے باپ ہوں گے، کتنی مائیں ہوں گی، ان کی کتنی محبت ہوگی بچوں سے. اگر اس ساری محبت کو ہم جمع کریں، اس سے لاکھوں کروڑوں گنا زیادہ محبت کرتا ہے آپ کا مولا آپ سے. لاکھوں کروڑوں گنا زیادہ محبت کرتا ہے آپ کا مولا آپ سے. کتنے ہی گناہ کر کے آپ آ جائیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو آپ وسیع پائیں گے. مگر افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ وہی ہمارا مولا جو ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کرتا، اسی کو ہم بھولے ہوئے ہیں، اسی کو ہم بھولے ہوئے ہیں. باقی لوگوں سے، باقی چیزوں کی طرف ہمارا زیادہ دھیان ہے، دنیا کی طرف ہمارا زیادہ دھیان ہے. میں بڑے ادب اور بڑی محبت کے ساتھ آپ سے یہ عرض کروں گا کہ 24 گھنٹوں میں ضرور کوئی نہ کوئی وقت آپ نکالیں، تنہائی میں جائیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ مخاطب ہو کر کہیں کہ اے اللہ تو ہم سے کتنی محبت کرتا ہے. اس سورج کو تو نے میرے ہی لیے بنایا، اس چاند کو تو نے میرے ہی لیے چمکایا، اس دھرتی کو تو نے میرے ہی لیے سجایا. تو خود کھاتا نہیں ہمیں کھلاتا ہے، تو خود پیتا نہیں ہمیں پلاتا ہے، تو خود سوتا نہیں ہمیں سلاتا ہے. ہواؤں کو تو نے چلایا میرے لیے، دریا کو بہایا میرے لیے، زمین سے قسم قسم کے اناج اگائے میرے لیے. کتنی محبت کرتا ہے مجھ سے اور میں تجھ سے دور ہوں. اے اللہ تو میری خطاؤں کو معاف کر دے، تو میری لغزشوں کو معاف کر دے اور اپنے مولا کی طرف لوٹنے کی کوشش کریں. آپ کوئی ایسا کام آپ کو کرنے کے لیے نہیں کہا جائے گا. اسلامی جمعیت طلبہ آپ سے ایسا کام نہیں کرائے گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا کام ہو، جو ایسا کام ہو جو کسی بھی نظر میں جو ہے مجرمانہ کام ہو. یہ آپ سے کہیں گے تو اللہ کی بندگی کرنا کہیں گے، اپنے والدین کی فرما برداری کی طرف آپ کا دھیان اور آپ کی توجہ مرکوز کریں گے کہ کتنے آپ فرما بردار ہیں. ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ کچھ لوگ دین کا کام بھی کرتے ہیں، کچھ نوجوان اچھا کام کرتے ہیں دین کا، لیکن اپنے والدین کی فرما برداری میں تساہل کرتے ہیں، اپنے والدین کی فرما برداری میں تساہل کرتے ہیں. اس سلسلے میں بھی عرض کروں گا، ایک شخص آتا ہے، جوان ہے آپ ہی کی طرح، پیارے رسول علیہ السلام کی خدمت میں، اور عرض کرتا ہے کہ میرے باپ نے میرا مال مجھ سے چھین لیا. ٹھیک طرح سے سنیں گے میرے جو جوان نے کہا اچھا تمہارے باپ نے تمہارا مال تم سے چھین لیا، جاؤ اس کو بلاؤ. اسے بلا کر لایا جاتا ہے. جب وہ آ رہے ہیں تو دل میں کچھ اشعار پڑھ رہے ہیں، عربی میں ہیں وہ اشعار کیونکہ آپ کی زبان ہی جو تھی عربی تھی. جب وہ آ جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں پیارے رسول علیہ السلام کیا تم نے اپنے بیٹے کا مال لیا ہے؟ اس نے کہا اے اللہ کے رسول اس سے پوچھیں آپ کہ جو اس کا مال میرے پاس ہے اسی پر خرچ کرتا ہوں یا اس کے بچوں پر یا اس کی پھوپھیوں پر یا اپنی ذات پر، اور کہاں خرچ کرتا ہوں؟ پیارے رسول فرماتے ہیں کہ نہیں، میں یہ سننا نہیں چاہتا، میں یہ سننا چاہتا ہوں جو ابھی آپ
دل میں کچھ اشعار پڑھ رہے تھے. جبریل امین نے اطلاع دے دی تھی اللہ کے حکم سے کہ یہ کون سے اشعار پڑھ رہے تھے. پھر وہ شخص جو ہے کہتا ہے کہ جب تک آپ ہیں کوئی کسی کا حق تلف نہیں کر سکتا، ہمارے ماں باپ آپ پہ فدا ہوں، قربان ہوں. تو پھر آپ نے وہ اشعار پڑھے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے تجھے پالا جب تو چھوٹا تھا، کس کس طرح سے تجھے کھلایا اور پلایا. راتوں کو تجھے میں نے اپنی گود میں رکھا، جھولا جھلایا. جب تو بیمار ہوتا تھا گویا میں ہی بیمار تھا، تو نہیں تھا. تو پریشان ہوتا تھا لیکن تجھ سے زیادہ میں پریشان رہتا تھا تیرے بارے میں. لیکن جب تو اب جوان ہو گیا، اس عمر کو پہنچا کہ مجھے بھی اب کچھ تجھ سے امیدیں تھیں، لیکن تو میری امیدوں پر پورا نہیں اترا. تو نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا. کاش جیسا سلوک ایک بیٹا اپنے باپ کے ساتھ کرتا ہے اگر ویسا نہ بھی کرتا، صرف ایسا کرتا جیسا ایک پڑوسی اپنے دوسرے پڑوسی کے ساتھ سلوک کرتا ہے، ویسا ہی کیا ہوتا. لیکن تم نے ایسا بھی نہیں کیا. پھر پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس نوجوان کا گریبان پکڑتے ہیں اور اپنے باپ کے حوالے کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انت و مالک لابیک، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے. ضرور دھیان دیجئے اس طرف کہ اپنے والدین کی فرما برداری کریں، اپنے والدین کی فرما برداری کریں. اپنے ساتھی جو آپ کے ہوں کالجز میں یا سکولز میں، آپ خود اپنی ذات کو سنواریں، آپ خود اپنی کوتاہیوں اور کمزوریوں کو دور کریں، اچھا بننے کی کوشش کریں اور اپنے ساتھیوں کو بھی اچھا بنانے کی کوشش کریں. اور اس کام میں تم تھکنے کا نام کبھی نہیں لیں. آپ کبھی تھکنے کا نام نہ لیں، کیونکہ آپ تنہا یہ کام نہیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، اللہ کے فرشتے آپ کے ساتھ ہیں. لہٰذا اس کام میں آپ آگے بڑھیں جتنا ہو سکے. مجھے پورا یقین ہے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے کہ وہ آپ کو بھی ہم سب کو دین حق کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.